بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بیواج نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں تاج محمد جان۔ آج ہمارے پاس موضوعات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، مچ ویٹڈ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، یہ ایک ہمارا موضوع ہوگا۔ دوسرا موضوع آئینی ترمیم جس کا بڑے دنوں سے زور و شور کے ساتھ چرچا تھا، بالآخر حکومتی ڈرافٹ وہ سامنے آ گیا ہے۔ اس ڈرافٹ کو دیکھیں گے یہ کیا ہے اور حکومت نے اس میں کیا کچھ لکھا ہے اور کیا ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک موضوع بڑا اہم آج کا موضوع، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج بروز جمعہ کی نماز کے بعد اپنے تمام کارکنوں کو ہر شہر میں جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں پر احتجاج کرنے کی کال دی تھی۔ اس احتجاج کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا کیا رد عمل ہے اور حکومت کی جانب سے اس احتجاج کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیشہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے، بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ بھی سچ کی اس پروموشن میں جو بی واچ نیوز پروموٹ کر رہا ہے سچ، اس کی پروموشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ بی واچ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، جی ہاں، یہ کافی عرصہ سے امریکہ کی جیل میں سزا بھگت رہی ہیں۔ افغانستان سے کچھ معاملات تھے وہاں پر، اس حوالے سے امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان سے گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ لے کے گیا تھا۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی۔ لوگ ہمارے سیاسی تجزیہ نگار اور سیاسی لوگ وہ جنرل پرویز مشرف کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا سودا امریکہ سے کیا۔ لیکن اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے، جی، امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ خط امریکی صدر کو لکھ دیا گیا ہے، ان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی رن ڈاؤن میں، حکومتی ڈرافٹ سامنے آ گیا آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورا ملک اور سیاسی جماعتیں وہ ایک ہجان خیزی کسی کیفیت اس میں سارے پڑے ہوئے ہیں، اور عوام وہ بڑے کیوریس ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حکومتی ڈرافٹ کیا ہوگا۔ بالآخر حکومتی ڈرافٹ سامنے آ گیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ وہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر غور اور دیگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑی دھواں دھار وہ ایک خطاب کیا۔ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، ان کا لب و لہجہ وہ بڑا سخت تھا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ایوان صدر میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی مل چکے ہیں۔ ان کو میاں نواز شریف ان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، میاں شہباز شریف ان سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے، حکومتی وزراء کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، لیکن یہ بڑے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور حکومت پوری کوشش کر چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی رہی ہے ایوان صدر میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا جاتی عمرہ میں ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بڑے خوشخبریاں سنائی گئیں ان جماعتوں کی، حکومتی اتحاد کی جماعتیں ان کی جانب سے، کہ مولانا فضل الرحمان وہ بالآخر مان گئے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا گیا، یہ ان کی طرف سے بتایا جاتا رہا۔ لیکن کل کی دھواں دھار پریس کانفرنس جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بڑا سخت لب و لہجہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل کسی کی اجارہ داری نہیں مانیں گے۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا جی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدماشی کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ بدماشی کریں گے۔ تو اس طرح کا ان کا ایک لب و لہجہ تھا۔ لیکن اس دوران آج ہمارے سامنے آئی ہے یہ خبر کہ حکومتی ڈرافٹ وہ پبلک ہو گیا، سامنے آ گیا۔ اب اس حکومتی ڈرافٹ میں کیا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا کہ حکومت الگ آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے۔ اس پر بہت زیادہ چرچا ہوا اور بہت ساری خبریں بھی چلائی گئیں اور اس پر تجزیے پیش کیے گئے، اور اس کی مخالفت میں، اس کے حق میں بات کی گئی۔ وکلاء کی جانب سے، سوشل میڈیا
پر جو نا ماہرین جو ہیں ہمارے اس کے میڈیا کے تجزیہ کار ان کی جانب سے اور دیگر لوگ جو نا سیاسی سماجی حلقے ہر کوئی اس پر جو نا تبصرہ کرتا رہا. پھر اس کے بعد خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے جب کھل کر اس کی مخالفت کی کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ الگ آئینی عدالت بنائی جائے. پھر اس کے بعد آئینی بینچ کی بات سامنے آئی کہ ود ان دا کورٹ سپریم کورٹ موجودہ جو فاضل ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ اسی کے اندر ایک الگ جو نا بینچ بنایا جائے. 4 7 یا 9 فاضل جج صاحبان پر مشتمل بینچ بنایا جائے گا. اس کو آئینی بینچ کہا جائے گا اور اس بینچ میں صرف آئین سے متعلق جو کیسز ہوں گے وہی سنے جائیں گے. یہ بات سامنے آئی. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اور اب حکومت کا جو ڈرافٹ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سامنے آ گیا ہے اس میں حکومت نے جو نا آئینی عدالت اور نہ ہی آئینی بینچ بلکہ حکومت نے تجویز یہ کی ہے دی ہے کہ آئینی ڈویژن بنایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک آئینی ڈویژن بنایا جائے گا جس میں جج صاحبان کا تقرر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جو جج ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. پھر یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے جی آج کا یہ جو ڈرافٹ نیا حکومت کی جانب سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ چاروں صوبوں سے یکساں تعداد میں جج صاحبان اس آئینی ڈویژن میں لیے جائیں گے. اگر اس کو دیکھا جائے چاروں صوبوں کی یکساں جو اس میں شرکت ہے یا شمولیت ہے آئینی ڈویژن میں سپریم کورٹ کا جو آئینی ڈویژن ہے تو وہ تعداد بنتی ہے 4 صوبے ہیں. گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی شامل کر لیں تو 6 بن جاتی ہے. 4 صوبوں کے علاوہ ان علاقوں کو بھی 2 علاقوں گلگت بلتستان وہ بھی ظاہر ایک صوبہ ہے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اس کو بھی شامل کیا جائے تو پھر تعداد 6 بنتی ہے. اگر ایک فاضل جج جو نا ان تمام علاقوں سے 4 صوبوں سے لیا جائے تو یہ تعداد 6 بن جاتی ہے. اگر 2 لیے جائیں ہر صوبے سے یا ان علاقوں سے تو پھر ان کی تعداد 12 بن جائے گی. تو اس طرح یہ ٹوٹل یا تو 6 ممبران ہوں گے یا اس کے پھر 12 ممبران ہوں گے. پھر یہ بھی بتایا گیا جی کہ اس آئینی ڈویژن کو جو نا اختیار ہوگا 100 موٹو ایکشن لینے کا اختیار بھی آئینی ڈویژن کے پاس ہوگا. تو یہ ایک حکومت کی طرف سے تجویز جو نا وہ سامنے آئی ہے. لیکن دوسری طرف میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کے تیور کچھ اور ہیں. وہ اور پاکستان تحریک انصاف دوسری طرف کھڑے ہیں اور حکومت دوسری طرف کھڑی ہے. اب یہ جو میں نے بتایا کہ حکومتی ڈرافٹ سامنے آیا آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کو اگر حکومت پاس کروانا چاہتی ہے تو پھر اس کو 2/3 اکثریت چاہیے. 212 سیٹیں ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی اور ان کی اتحادی جماعتیں جن کے پاس کسی کے پاس 1 سیٹ ہے کسی کے پاس 2 سیٹیں ہیں. یہ ساری ملا کے 212 بنتی ہیں. اگر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ مل جائیں تو یہ تعداد جو ہے نا ٹوٹل 220 بن جائے گی. جبکہ آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے ٹوٹل جو ہے نا 224 ارکان کی حمایت جو ہے وہ حکومت کو درکار ہے. تو 4 جو نا ارکان وہ پھر بھی کم پڑتے ہیں. اب اس میں حکومتی جو بینچز ہیں اس طرف سے جو نا ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ یہ دعوے سامنے آئے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو نا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو نا وہ بھی ہم ہی بھر چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. دوسری طرف بیرسٹر گور جو نا وہ بھی متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں 3 سے 4 یا 5 وہ جو نا یہ آئینی ترمیم جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس کے خلاف ہیں اور وہ یہ آئینی ترمیم نہیں اس کو سپورٹ کرتے اور وہ ہمارے ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب حکومت آپ کو پتہ ہے کہ کل جو نا اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج بروز جمعہ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا اور سینٹ کا بھی اجلاس ہوگا. 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن یہ ٹائم جو نا 4 گھنٹے آگے بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ جس وقت تک آپ میرا یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت غالباً سینٹ کا اجلاس جو نا وہ چل رہا ہوگا. تو بہرحال یہ 21 اکتوبر جو نا وہ بڑا اہم ترین دن ہے. آج تو یہ جو ترمیم ہے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ میں پیش ہو سکے گی. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان جو نا وہ دوسری جانب کھڑے ہیں, وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ آج اجلاس بلایا گیا تھا اس اجلاس میں کچھ اور جو نا ایجنڈا اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. لیکن اب فائنلی جو نا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو جو نا یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش کر دی جائے گی. اس طرح 21 اکتوبر کا دن جو ہے نا وہ ایک انتہائی اہم دن ہے. ڈو اور ڈائی, مارو یا مر جاؤ.
یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومتی اطاعت جو ہے نا ان دونوں کے لیے یہ خاص طور پر 21 اکتوبر کا دن جو ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اچھا جی، تیسرا موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 15 اکتوبر کو جب شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اسلام آباد میں شروع ہو رہی تھی، اس دن پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی، لیکن باخبر جو ذرائع ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے سینئر تجزیہ کار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سیریسنس بالکل نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے گو کہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، اور سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر بھی کارکنوں کو جو نا تیار کیا جاتا رہا اور بار بار ان کو جو نا بتایا جاتا رہا جی کہ 15 اکتوبر کو ہم ہر حالت میں ڈی چوک پہنچیں گے، لیکن وہ تجزیہ کار جو ہیں اور سینئر لوگ جو ہیں، وکلا جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے 15 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے حکومت کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ 15 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جس روز اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کا رخ نہیں کرے گی، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی تیاریوں میں مصروف رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ 15 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اتنا بڑا ایک احتجاج کی اگر کال ہو تو اس موقع پر حکومت کو بہت زیادہ سخت اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کالز آتی رہی ہیں احتجاج کی، آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں داخلے کے جتنے بھی راستے تھے ان کو ہر طرف سے بڑے بڑے کنٹینر اور بہت بڑی تعداد میں کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ لیکن 15 اکتوبر کی جو کال تھی اس حوالے سے اس سے پہلے 14 اکتوبر کو یا 15 اکتوبر کو کسی جگہ پر ہم نے کوئی کنٹینر نہیں دیکھا، کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی، کوئی پولیس کی جو نفری وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور اسی کو لے کر جو نا سینئر تجزیہ کار جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے حکومت کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ ہم جو نا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ڈی چوک میں نہیں جائیں گے، آپ بے فکر ہو کر شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کی تیاری کریں اور اس اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں۔ تو یہ اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے احتجاج کی کال دی جاتی رہی اور پھر اس کو مؤخر کیا جاتا رہا۔ 15 اکتوبر کی کال کا میں نے آپ کو بتایا۔ اب آج جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور اور دیگر لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا تھا جی کہ جمعہ کے فوراً بعد جو ہے نا ہر شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مقامی طور پر مقامی جو ان کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ایم این اے ایم پی ایز کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ قیادت کریں گے اور ہر شہر میں جو نا ہم احتجاج کریں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی صورتحال بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پنجاب کے مختلف شہر جو ہیں، جتنے بڑے شہر ہیں، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور دیگر شہر ساہیوال وغیرہ جتنے بھی ہیں، اب ان تمام شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر گزشتہ رات سے ہی پولیس جو ہے نا اس کو چوکس کر دیا گیا تھا، کئی جگہوں پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی لیڈرز ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور پولیس جو ہے نا وہ گو کہ اس طرح اس سے پہلے جس طرح احتجاج کی کال پر اسلام آباد میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی تھی، کنٹینر لگا دیے جاتے تھے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، لیکن پولیس ہر جگہ پر چوکس کھڑی ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں جن کو جو ہے نا رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں تو مریڑ چوک سے کچہری چوک، چیرنگ کراس چوک جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ ہے، مال روڈ، اور پھر لیاقت باغ ہے، مریڑ چوک ہے، پھر آگے کمیٹی چوک آ جائیں، فیض آباد، یہ تمام راستے جو ہے نا یہ سیل کر دیے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی مایوسی کا اظہار جو نا ان کا سامنے آ رہا ہے کہ وہ بار بار کی احتجاجی کالیں جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کو دیتی ہے، پھر وہ کال جو نا احتجاج جو ہے اس کو مؤخر کرنے کی کال دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس طرح وہ ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، شیر آیا شیر آیا،
تو وہ بچہ جب یہ شور مچاتا تھا، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں جی میں تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن جب سچ مچ شیر آ گیا تو وہ شور مچاتا رہ گیا، لیکن گاؤں کے لوگ اس کی مدد کو نہیں پہنچے۔ تو کچھ اس طرح کی ملتی جلتی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ راستے بند ہیں، اسلام آباد میں داخلے کے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری جو ہے نا وہ بھی تعینات ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں وہ جوش و خروش جو پہلے دن یا دوسرے دن پہلے چند جو احتجاج کی کالیں تھیں اس دوران جو دیکھنے کو ملا تھا، ان کے اندر جو جوش اور جذبہ وہ اس وقت ان میں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں میٹرو بس سروس جو ہے راولپنڈی صدر سے چلتی ہے اور پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد تک جاتی ہے، لوگوں کو بہت اس سے سہولت ہوتی ہے، ہاسپٹل اور جو اپنے کام کاج کی جگہ پر یا ویسے کوئی کسی نے آنا جانا ہو کہیں تو ان کو بڑی سہولت ہوا کرتی تھی، لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کے پیش نظر 14، 15، 16 3 دن کے لیے میٹرو سروس جو ہے وہ بند کی گئی تھی، لیکن پھر 17 کو بھی بند رکھی گئی گزشتہ روز، اور آج 18 تاریخ کو 18 اکتوبر کو یہ جو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہے اس کی وجہ سے آج 5ویں روز میٹرو جو بس سروس ہے وہ مسلسل جو ہے نا آج 5ویں روز بھی معطل ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز، جہاں پر رہے خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔